بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، بہت سے لوگ اس محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ، سوگ کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے کو ماتم اور سوگ کا مہینہ سمجھتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ دیکھیے، اس محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ دیکھیے، یہ محرم کا مہینہ شہادت والا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، سوگ کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تو یہ ماتم کا مہینہ ہے۔ تو جو بھی شخص اس مہینے میں نکاح کرتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو دیکھیے یہ ماتم کا مہینہ ہے، اور شادی بیاہ میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس وجہ سے شادی بیاہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ماتم کا مہینہ ہے اور نکاح میں شادی بیاہ میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس وجہ سے نکاح کرنا جائز و درست نہیں ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں۔ دیکھیے، شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس میں نکاح کرنا جائز درست نہیں، کوئی ایسا مہینہ نہیں کہ جس مہینے میں شریعت نے نکاح کرنے کو ناجائز قرار دیا ہو، کوئی ایسا وقت نہیں کہ جس وقت میں شریعت نے نکاح کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہو، بلکہ شریعت میں بالکل اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ چاہے کوئی سے بھی مہینے میں نکاح کریں، بالکل درست اور جائز ہے۔ بہت سے لوگ من گھڑت باتیں بناتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ دیکھیے، اقوال کی روشنی میں، علماء کے اقوال کی روشنی میں یہ بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ دیکھیے، علماء تو یوں کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر اس ماہ مبارک میں یعنی محرم کے مہینے میں اس رسم کو ختم کرنے کے لیے، اس رسم کو توڑنے کے لیے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس نے اس رسم کو ختم کرنے کے ارادے سے نکاح کیا ہے۔ اور یوں بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بہت متبرک مہینہ ہے، بہت بابرکت مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے عنایتیں بہت وسیع اور کشادہ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ روزے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ مہینہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ بالکل یہ مہینہ اللہ کے رب العزت کی طرف سے بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ ماتم کا مہینہ ہوتا تو دیکھیے، اور جو مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی بہت سارے صحابی کی یا بہت سارے اولیاء کا انتقال ہوا اور شہادت ہوئی، تو دیکھیے اگر ماتم کا اگر مہینہ مانیں ہم اس ماہ محرم کو، تو جو اور مہینے ہیں وہ بھی ماتم کے مہینے ہم کو ماننا چاہیے، ان میں بھی شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، ان دنوں میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس چیز کو اگر سامنے رکھیں گے تو کوئی ایسا سال یا کوئی ایسا دن یا کوئی ایسا مہینہ یا کوئی ایسا ہفتہ نہیں گزرا ہے کہ جس سال میں یا جس مہینے میں یا جس ہفتے میں یا جس دن میں کسی کی شہادت یا انتقال نہ ہوا ہو، بلکہ ہر دن کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ دیکھیے، یہ ماہ جو مبارک مہینہ ہے جس کو محرم کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے کو غم کا مہینہ ماننا یہ بہت غلط طریقہ ہے، اور اس مہینے میں نکاح نہ کرنا اور نکاح کی جو تقریب جو ہے اس کو ادا نہ کرنا یوں کہتے ہوئے کہ جائز نہیں ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے، ہم سب کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جو سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور ادھر دیکھیے جو آپ کی جو لاڈلے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا نکاح سن 2 ہجری میں اور راجح قول کے مطابق ماہ محرم میں ہوا ہے، ماہ محرم میں ان کا نکاح ہوا ہے۔ تو دیکھیے، اگر یہ محرم کا مہینہ ماتم کا مہینہ ہوتا
یا سوگ کا مہینہ ہوتا تو دیکھیے ان دونوں کا نکاح ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں نہیں کرتے، بلکہ امت کو یہ سبق دیتے اور امت کو یہ درس دیتے کہ دیکھیے کہ اس مہینے میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو سبق دیا اور یہ پیغام دیا کہ دیکھیے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے کہ جو ماتم کا مہینہ ہو، جو غم کا مہینہ ہو، بلکہ آپ ہر مہینے یعنی دیگر جس طریقے سے یہ محرم کا مہینہ ہے اور دیگر مہینوں میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، جائز اور درست ہے۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے، اور بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ ماہ محرم میں نکاح کرنا بالکل درست ہے اور جائز ہے۔ امید کرتا ہوں کہ چند باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔